بعض اوقات شیطان یوں بھی وار کرتا ہے جی کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ اللہ تم مدد کر سکتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا بھی ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے پھر ولیوں سے کیوں مانگے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے ولیوں سے کیوں مانگے؟ اس کے کئی جوابات ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، لیکن چند منٹ میں آپ کا یہ عقیدہ درست کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک جواب تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ رب نہ چاہے تو کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی دوسرا کچھ نہیں دے سکتا، کوئی دوسرا اتنا ہی دیتا ہے، دے سکتا ہے جتنا رب چاہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کے ولیوں سے مانگا جائے، وہ دیتے بھی ہیں، اور یہ ان کا دینا اللہ کی ہی اجازت سے کیونکہ ہوتا ہے، اس لیے یہ رب کی ہی عطا کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی دلیل میں بھی قرآن ہی اٹھائیے، قرآن سے باہر ہم نے کیوں جانا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، سورہ آل عمران کی آیت کا کچھ حصہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اور بے شک ہم نے بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ لیکن آپ سبھی جانتے ہیں، قرآن کی دوسری آیات اس پہ گواہ بھی ہیں کہ مدد کرنے کے لیے بدر کے میدان میں رب تعالیٰ معاذ اللہ خود چل کے نہیں آیا تھا، فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے صحابہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، گویا کہ فرشتے مدد کر رہے تھے۔ رب نے فرمایا کیونکہ میری اجازت سے تھے اس لیے یہ اللہ کی ہی مدد کہلائے گی۔ اللہ والوں سے مدد مانگی جائے وہ مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہی مدد کہلاتی ہے۔ اور پھر اس پہ ایک حدیث بھی پیش کر دوں، حدیث قدسی اس پہ گواہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کا خلاصہ ہے کہ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے۔ اللہ جس کو اپنا قرب عطا فرما دے، ارے بے وقوفو اس کے اعضاء میں اللہ کی قدرت کی طاقت رکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ رب کی عطا کردہ اس طاقت سے دیکھتا ہے تو پھر مدینے میں مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر نہاوت کے میدان میں وہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ جب وہ اس رب کی عطا کی ہوئی طاقت سے اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا کوسوں دور سینکڑوں میل کے فاصلے سے وہ ملکہ سبا کا منو ٹنو وزنی جو اس کا وہ پلنگ تھا، تخت تھا، اس کو اٹھا کر آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر حاصل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ان میں آ جاتی ہے، رب ان کو یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے، اللہ والوں کو یہ طاقتیں ملتی ہیں۔ جب اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت ملتی ہے، میرے آپ جیسے لوگ ان سے مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ شروع میں نے بیان کر دیا، فرما دیا کہ تمہارا ان کو اپنا مددگار سمجھنا، ان سے مدد مانگنا مجھے ایسا پسند آتا ہے کہ پھر میں تمہیں حزب اللہ میں داخل کر لیتا ہوں، پھر میں اپنے گھروں میں تمہیں داخل کر لیتا ہوں۔ اگر تھوڑے سے 4-5 منٹ اور دے دیں تو ایک ایمان تازہ کرنے والی بات کر دو، زیادہ جلدی نہ ہو تو کیونکہ مدد کی بات شروع ہوئی نا تو ایک بات بڑی ایمان افروز میرے ذہن میں گئی۔ حدیث بخاری کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا نا اس وقت رب کی بارگاہ میں سبھی حاضر ہوں گے، سارے نبی بھی موجود ہوں گے، مخلوقات موجود ہوں گی، سب کی امتیں موجود ہوں گی۔ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا
حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا ہوگا، گناہگار لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بڑا سختی کا وہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، لوگ اتنے تنگ پڑ جائیں گے، اکتا جائیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، جو بھی فیصلہ کر دیا جائے اس عذاب سے تو جان چھوٹے، لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ آپس میں لوگ مشورہ کریں گے کیا کیا جائے، مشورہ یہ طے پائے گا، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو بخاری شریف کی، لوگ جمع ہو کے سارے یہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جا کر عرض کریں گے آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے، حساب کتاب تو شروع ہو، ہمارا سفارش فرما دیجیے۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ مخلوق جمع ہو کر ایک ایک نبی کے پاس سے ہوتے ہوئے وہ اگلے کے پاس بھیج دیں گے، وہ اگلے کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ ساری مخلوق آ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا کریں گے، یہ مخلوق کی پھر رہنمائی کریں گے، در در پھرنے والوں آج کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آؤ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں تمہارا کام آج کہاں سے ہو سکتا ہے۔ وہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف فرما ہے نا، آج جا کر ان کے قدموں میں حاضری دو، ان کے دامن کو پکڑو، ان کا ترلا کرو، آج وہاں سے کام ہوگا، ان کے بغیر آج کسی کو یہ جرت نہیں ہے۔ ساری امت بلکہ ساری امتیں مختلف انبیاء کی اور ہم مسلمان بھی اسی میں شامل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جا کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیے، مدد فرمائیے۔ یہاں پہ ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا، آپ سے میرا سوال ہے، سوچ کے آپ نے جواب دینا ہے، آواز آپ کی اتنی اونچی ہونی چاہیے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تاکہ ایک ایک بات جو ہے اس کا ثبوت وہ قائم رہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ شیئر بھی ہوتا ہے، تو آپ کی بھی آواز اس میں شامل ہو جائے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر جب لوگ ایک ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں، آج ہماری مدد کر دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے، کیا وہاں رب ہوگا یا نہیں؟ رب ہوگا یا نہیں؟ رب ہوگا یا نہیں؟ اللہ ہے، وہاں رب ہے، لیکن لوگ اللہ سے نہیں غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ میدان محشر میں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میدان محشر میں وہاں پہ وہ کتنا پیارا سما ہوگا جب ساری امتیں جمع ہو کر یہ اتنا پیارا شرک کر رہی ہوگی۔ ان کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک یہ ساری امتیں مل کے یہ کتنا پیارا شرک کریں گی وہاں میدان محشر میں کہ لوگ رب موجود ہے لیکن نبیوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نہ ماننے والے بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، جب رب موجود ہے مدد کر سکتا ہے، اسی نے مدد بھی حقیقی اسی نے فرمانی ہے، لیکن رب کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد اس دن مانگی جا رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کوئی شرک نہیں بلکہ یہ تو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا جو کوئی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے شروع کی اس کو مکمل کر دوں، حضور پھر اپنے غلاموں کو لٹائیں گے نہیں، فرمائیں گے غلاموں آنا لہا آنا لہا آنا لہا، میرے غلاموں در در پھر کے آئے ہو، سارے نبیوں نے تمہیں بھیج دیا ہے،
سبھی کہتے رہے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، دوسرے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا میرے غلاموں میں آج تمہارے لیے ہوں، میں آج تمہارے لیے ہوں، میری شفاعتیں تمہارے لیے ہیں، میری رحمتیں تمہارے لیے ہیں۔ حضور پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، رب تعالی محبوب کو فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس دن یقین مانیے جو حضور کی مدد پر یقین رکھنے والے ہیں، جو حضور کو حاضر و ناصر ماننے والے ہیں، جو حضور کے غلاموں کو اللہ کی عطا سے وفات کے بعد بھی مدد کرنے والا ماننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے جن کو رب اجازت دے ان کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والے ہیں، حضور ان کی شفاعت شروع فرمائیں گے، بخشوا کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اولیاء کا فیضان لینے کی، صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور اسی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔